بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں حسین اقبال ہوں، آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ تو جناب معاملات کچھ یوں ہیں، دکھائی یوں دیتا ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ سسٹم سے سنبھالے نہیں جا رہے۔ اب عمران خان کی مقبولیت اور عمران خان صاحب کے ساتھ جس طرح عوام کھڑی ہوئی، اس بات کا ڈر اس قدر ہے کہ پورا سسٹم ڈرا ہوا ہے۔ آپ کو کل بھی بتایا تھا کہ جس طرح فواد چودھری صاحب نے بھی یہ بات کی اور رانا ثناءاللہ صاحب والی بھی انہوں نے بات بتائی کہ جناب رانا ثناءاللہ صاحب کہتے ہیں کہ اگر الیکشن کروا دیے جائیں اور عمران خان کو رہا کر دیا جائے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ ان کے ہاتھ میں تلوار دے دی جائے گی کہ وہ ہمیں ذبح کر دیں۔ اور پھر فواد چودھری صاحب نے بھی یہی کہا کہ اس وقت وہ مقبول ترین لیڈر ہیں، اور آج فیصل واڈا صاحب جو بڑی پیش گوئیاں کر رہے ہیں خان صاحب کے حوالے سے اور گھٹیا حرکتوں پہ اترے ہوئے ہیں، پتہ نہیں کس کے کہنے پہ، اس پہ بھی بات کریں گے۔ لیکن فیصل واڈا صاحب نے بھی اس بات کو تسلیم کیا آج کاشف عباسی صاحب کے پروگرام میں کہ عمران خان ہی اس وقت پاکستان کی سیاسی حقیقت ہیں، سب سے مقبول لیڈر ہیں، لوگ ان کے ساتھ ہیں۔ تو اب معاملات کیا ہیں، کیوں اس چیز کا خوف ہے؟ حالانکہ اگر دیکھیں تو اس خوف کو مٹانے کے لیے، جس طرح کل فواد چودھری صاحب نے بھی کہا کہ جناب عدلیہ سے لے کے تمام ادارے اس سوچ میں ہیں، کہ اس خوف میں ہے کہ عمران خان اگر باہر آئے گا تو پھر کیا ہوگا۔ اور اس خوف کو مٹانے کے لیے بشرا بی بی جو عمران خان صاحب کی اہلیہ ہیں، ان کو باہر آ کے یہ بیان بھی دینا پڑا کہ عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ میں کسی سے بدلہ نہیں لوں گا۔ اور اسی خوف کی بنیاد پر شاید عمران خان صاحب پہ بوگس ترین کیسز بنائے گئے، سائفر کیس ہو، عدت نکاح جیسا کیس ہو، اور وہ لوگ جو عدت نکاح کا کیس پہلے ڈالتے رہے، عمران خان صاحب سے بعد میں معافیوں کے مطالبات بھی کرتے رہے، اور سائفر جیسا جنہوں نے کیس ڈالا، اب انہوں نے ایک نئی گھٹیا حرکت کا آغاز کیا۔ اور آج پاکستان کے میڈیا کا جس طرح استعمال کیا گیا اس حرکت کے لیے، وہ آپ سب لوگوں نے دیکھا کہ جناب اب ایک نیا مشورہ جو فیصل واڈا صاحب کی جانب سے دیا جا رہا ہے عمران خان صاحب کو، اور وہ مشورہ کس قدر غلیظ مشورہ ہے کہ عمران خان جو ہیں وہ بشرا بی بی کو طلاق دے دیں، پھر ان کی جان جو ہے وہ بچ سکتی ہے۔ پہلے آپ ان کے نکاح کے پیچھے پڑے رہے، آپ نے تو اس نکاح کو مانا ہی نہیں تھا، آپ تو اس نکاح کے لیے ہی اسی نکاح کو جو ہے وہ غلط قرار دے کے یا غیر قانونی قرار دے کے عدالت گئے تھے۔ آج آپ کہہ رہے ہیں عمران خان صاحب ان کو طلاق دے دیں، تو اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ اس وقت بھی کس طرح جو ہے وہ عمران خان صاحب کے اوپر حملے کیے جا رہے ہیں، ذاتی حملے کیے جا رہے ہیں۔ آج اس بات کو حالانکہ بیرسٹر گوہر صاحب نے جو ہے وہ قومی اسمبلی فلور آف دا ہاؤس پہ بھی کلیئر کیا کہ عمران خان صاحب کو بشرا بی بی سے کوئی خطرہ نہیں ہے، وہ ان کی وائف ہیں اور کوئی ان کی جان کو خطرہ نہیں ہے بشرا بی بی سے۔ لیکن فیصل واڈا صاحب کو پتہ نہیں کہاں سے یہ مشورے آ رہے ہیں، انہی لوگوں سے مشورے آ رہے ہیں جنہوں نے پہلے عدت نکاح کیس بنایا تھا۔ اب اس مشورے سے بھی سمجھ آتا ہے کہ کس طرح کا جو آگے پلان کیا جا رہا ہے۔ اور دوسری جانب جب سے وہ فیض حمید صاحب کو چارج شیٹ کیا گیا، حکومت جو ہے وہ لڈیاں ڈال رہی ہے کہ جناب بس اب گیم ختم، اب سارا کچھ جناب ہمارے ہاتھ میں، اب فوجی ٹرائل ہوگا۔ اور آج خواجہ آصف صاحب نے بھی یہ بولا کہ عمران خان کے ملٹری ٹرائل کا فیصلہ قانون کرے گا۔ عمران خان اور فیض حمید تمام معاملات میں حصے دار تھے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے مزید کہا کہ پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ سابق وزیر اعظم کو اقتدار میں لانے والوں میں سر فہرست فیض حمید تھے، دونوں کی پارٹنرشپ 9 مئی کو بھی تھی اور میں بھی اور بعد میں بھی چلتی رہی۔ شہادتیں سامنے آئیں تو فیض حمید کے ٹرائل کے اثرات دائیں بائیں جائیں گے۔ 2018 الیکشن میں پی ٹی آئی کو ہر طرح سے سہولت دی گئی۔ چیئرمین سینٹ اور دیگر الیکشن میں بھی فیض حمید کا کردار رہا۔ وقت ثابت کرے گا کہ کس طرح سیاسی مخالفین پر ظلم اور لوٹ مار کی گئی۔ پی ٹی آئی حکومت میں بہت سے سویلینز کا ملٹری ٹرائل ہوا۔ پی ٹی آئی رہنما سیکیورٹی اہلکاروں کی شہادت پر بات کیوں نہیں کرتے؟ صوبائیت کا کارڈ کھیل رہے ہیں، یہ آخری کارڈ ہے۔ تو جناب خواجہ آصف صاحب کا بھی بڑا شوق ہے کہ ملٹری ٹرائل جناب عمران خان صاحب کا کیا جائے، لیکن باتیں تو یہ کی جا رہی ہیں۔ فیصل واڈا صاحب نے بھی کہا کہ جناب کوئی حیرانگی کی بات نہیں ہوگی اگر عمران خان کا ملٹری ٹرائل ہوگا، لیکن آج زبیر جو محمد زبیر صاحب ہیں جو پاکستان مسلم لیگ نون میں رہے، نواز شریف کے بڑے قریبی ساتھی بھی تھے، گورنر بھی رہے وہ سندھ کے، آج انہوں نے جب کاشف عباسی صاحب کے پروگرام میں یہ بات کی، انہوں نے کہا ایک تو یہ کہ ہمیں پہلے یہ بتایا جاتا تھا کہ جناب مشرف صاحب کے دور میں کہ بے نظیر اور نواز شریف جو ہیں وہ اب اس سسٹم سے نکل چکے ہیں، ان پہ کراس لگ چکا ہے، اور آج وہی لوگ ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ نہیں، نواز شریف اور پیپل پارٹی سے بہتر پاکستان کے لیے کوئی فیس نہیں ہے، کوئی چہرہ نہیں ہے۔ تو جب اگر 10 سال 15 سال پہلے ان پہ کراس لگایا تھا تو آج آپ ان کو
کیسے ٹھیک کر لیں گے، بالکل ویسا ہی کراس آج عمران خان پر لگانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور انہی لوگوں کی جانب سے کی جا رہی ہے کہ اب وہ کہہ رہے ہیں کہ خان صاحب پہ کراس، اور کل کو پھر جو ہے کیا فیض حمید صاحب کا آپ جو یہ تاثر دے رہے ہیں کہ جی ایک دروازہ بند کرنے جا رہے ہیں، تو کیا کل کو دوبارہ سے اس طرح کی چیزیں نہیں ہوں گی کہ عمران خان صاحب کو جس طرح نواز شریف صاحب کو واپس لا کے قوم پہ مسلط کیا گیا، شہباز شریف صاحب کو قوم پہ مسلط کیا گیا، کیا کل کو یہ جو سیاست میں مداخلت ہے یہ دوبارہ نہیں ہوگی؟ اور پھر ساتھ ساتھ انہوں نے فوجی ٹرائل کے حوالے سے جب بات کی تو انہوں نے یہ کہا کہ عمران خان صاحب کا اگر فوجی ٹرائل کیا جائے گا، فوجی عدالتوں میں ٹرائل کیا جائے گا، تو اس کے جو اثرات ہیں وہ کچھ اچھے نہیں ہوں گے۔ اس سے بہت سے فورمز پہ، مطلب آپ کو انٹرنیشنلی بھی جو ٹرائل آپ کریں گے عمران خان صاحب کا، اور خاص کر فوجی عدالتوں میں کریں گے، تو جس طرح کا ہمارا پہلے جوڈیشری کا بھی نظام ہے اور سارے معاملات ہیں، اور جو کچھ انٹرنیشنلی ہمیں آبزرو کیا جا رہا ہے جس طرح، تو پھر اس ٹرائل کو آپ نے صاف اور شفاف رکھا ہے۔ اس ٹرائل میں کوئی دو نمبری نہیں کی گئی، اس ٹرائل میں فیئر دونوں جانب کو، دونوں پارٹیز کو موقع دیا گیا، عمران خان صاحب کو بھی فیئر موقع دیا گیا، اور ان کو پھنسانے کے لیے، سیاسی نشانہ بنانے کے لیے یہ سارا کچھ نہیں کیا گیا۔ آپ کیسے پوری دنیا کو جو ہے وہ سیٹسفائی کر سکیں گے اس ٹرائل سے کہ آپ نے وہ ٹرائل ٹھیک کیا، وہ ٹرائل غیر جانبدار ہے؟ تو آج محمد زبیر صاحب نے بھی یہ بات کی کہ اگر عمران خان صاحب کی یہ باتیں جس طرح کر رہے ہیں، اور فیصل واڈا صاحب جو ہیں وہ تو کہتے ہیں جناب کوئی 10 سال یا 14 سال کی تقریباً عمران خان صاحب کو قید بھی ہو سکتی ہے مزید۔ تو اس سے پہلے بھی بہت سے کیسز جو بوگس تھے، اس میں بھی عمران خان صاحب کے اوپر 7 سال کی، 10 سال کی سزائیں ڈالی گئیں، اس کے بھی بعد میں جس طرح سے فیصلے آئے وہ سب نے دیکھا۔ اور آپ اگر یہ کرتے ہیں تو کب تک عوام کا جو حق ہے، عوام کا جو مینڈیٹ عمران خان صاحب کے پاس ہے، کب تک آپ اس کو دبا کے بیٹھیں گے؟ کب تک آپ اس طرح سے اس ملک کو چلا لیں گے؟ کیونکہ آج جس طرح بولا عمر ایوب صاحب نے بھی بولا، بریسٹر گور صاحب نے بھی بولا کہ یہ نظام اب تاریک ہو چکا۔ اب اس نظام کے اندر اگر لوگ اپنا حق لینے کے لیے بھی باہر نکلتے ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ ان کی زبانوں کو دبانا شروع کر دیں۔ پھر اب بات کرتے ہیں ان مذاکرات کی کہ آج پھر سے اے آر وائی کا استعمال کیا گیا، اور سب سے پہلے اے آر وائی نے ایک خبر بریک کی کہ جناب پاکستان تحریک انصاف اور حکومت کے درمیان باضابطہ مذاکرات ہو چکے ہیں، اور پھر جیو پہ بھی یہی خبر، اس سے چند ہی منٹ کے بعد جنگ گروپ نے بھی یہ خبر چلائی کہ جناب مذاکرات جو ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف کے اور حکومت کے درمیان جو ہیں وہ اب ان کا آغاز ہو چکا ہے۔ لیکن بریسٹر گوہر صاحب نے بھی اس چیز کی تردید کی، شیخ وقاص اکرم صاحب نے بھی کی کہ ابھی تک کوئی بھی فارمل جو ہے وہ ڈائیلاگ سٹارٹ نہیں ہوئے۔ ہاں انفارمل اگر باتیں ہوتی ہیں تو وہ انفارمل ہیں، باضابطہ طور پہ ابھی تک کوئی مذاکرات جو ہیں وہ نہیں ہوئے۔ شیخ وقاص اکرم صاحب نے بھی یہ کہا، اور حکومت کی جانب سے بھی اس چیز کی تصدیق نہیں کی گئی۔ تو یہ کون سا خفیہ نکاح ہو رہا ہے حکومت کے اور پاکستان تحریک انصاف کے دوران، جس کو چھپایا جا رہا ہے اور جان بوجھ کے اس طرح کی خبریں چلائی جا رہی ہیں؟ کیا ان مذاکرات کے اندر کچھ ہے بھی یا نہیں ہے، یا صرف پاکستان تحریک انصاف کو یہ شو کروایا جا رہا ہے کہ جناب یہ وہ مذاکرات کرنے کی بات کر رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف لیکن ابھی تک شروع نہیں ہوئے؟ اور کیا شرائط منوا لی گئی ہیں، کیا نہیں منوائی گئی؟ تو ابھی تک مذاکرات کی کوئی فارمل بیٹھک، باضابطہ مذاکرات کا آغاز نہیں ہوا، لیکن میڈیا کا جو ہے وہ بے دریغ اس میں استعمال کیا جا رہا ہے کہ کسی نہ کسی طرح سے یہ خفیہ نکاح بتایا جائے کہ جناب مسلم لیگ نون کا اور پیپل پارٹی پاکستان تحریک انصاف کا ہو گیا، لیکن ابھی تک ان خبروں میں کوئی صداقت نہیں ہے۔ ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں اسی دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ پاکستان پر اپنی رحمت نازل کرے۔ پاکستان زندہ باد۔